السلام علیکم ناظرین، 3 میں خوش آمدید۔ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے دورے کے اوپر موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈوزیئر ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس کے اندر پچھلے 2 سال کے دوران ہونے والے واقعات کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ شواہد ان کو دے دیے گئے ہیں، اور 26 نومبر کا، 8 فروری کا، 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں سارے شواہد موجود ہیں۔ الیکشن جو چوری ہوا ہے اس حوالے سے بھی، اور ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جو اس الیکشن سے پہلے آئی ایم ایف کا وفد عمران خان سے زمان پارک میں ملا تھا، اس میں جو گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد سے کوئی چیز جو انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا وہ سارے درست ثابت ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ساؤتھ ایشیا کے لیے جو ان کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ لگا دیے ہیں۔ وہ ایک کوئی انڈین اوریجن ہے، اور بڑے ان کا پاکستان اور پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے ایک سٹانس رہا ہے۔ کوئی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، وہ کون ہے، ان کی پروفائل کے اوپر بھی بات کریں گے، اور کیا ان کا کردار ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ عمر صاحب، زبیر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے آئی ایم ایف کے وفد کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا وفد آیا ہے، ملاقاتیں ساریاں ہو گیا نے۔ میں ویسے یہ جو عہدہ ہے ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے، اس عہدے کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ مان بھی نہیں سکتا کہ کسی ملک کا چیف جسٹس، کیونکہ چیف جسٹس انصاف سب سے بڑا عہدہ ہے انصاف کا، جو انصاف کرنے والا ہے، وہ آئی ایم ایف کے وفد کے سامنے اگر بیٹھے گا اور وہاں پہ وضاحتیں پیش کرے گا اور اپنی بتائے گا کہ ہمارا جو ہے وہ انصاف کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ کس طریقے سے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جس طریقے سے وزیر اعظم کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے، وہاں پہ ایک اردلی بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں بھی چیف جسٹس نہیں ہے، یہ چیف اردلی ہے۔ تو یہ چیف اردلی صاحب، انہوں نے اتنی بھی وہ نہیں کی کہ یار کوئی ڈیکورم ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رجسٹرار بیٹھ جائے اور ان کے ساتھ جو بریفنگ ہونی ہے وہ کر دے۔ کوئی آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ، آپ کی کسی بھی آئین کے اندر، کسی بھی قانون کے اندر آپ نے جو حلف اٹھایا ہے اس کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ جا کر جو ہے وہ وضاحتیں دیں اپنی۔ آپ انصاف جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو لا کے بٹھایا گیا ہے اس کرسی کے اوپر، اور آپ وہاں پہ وضاحتیں پیش کر رہے تھے کہ بھئی ہماری یہ ہے اور یہ ہے اور یہ مجبوریاں۔ کتنا عرصہ کرسی رہے گی یار؟ لوگ پتہ نہیں کرسی کے لیے اتنا کیوں گر جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو سیکھنے والی کا عمل ہے نا، کہ ماضی میں بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بھی کرسیوں کے لیے بک گئے، اور بہت ان کا کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لینا، قاضی فائز عیسیٰ گئے چلے گئے، آج بھی کرسیوں کی وجہ سے تو نہیں ملتی، ملتی ہوتی تو قاضی صاحب آج یہ حال نہ ہوتا۔ تو خیر قاضی صاحب کا میرا خیال ہے کہ نام رہے گا جس طرح جسٹس منیر کا نام رہا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار کرسی عزت، یہ چیز عزت یا کردار یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کرسی سے رہ کے مال بنانا ہے، اپنے بچوں کو باہر پڑھانا ہے، بس زندگی کا مقصد یہی اچھا گھر بنانا ہے، بچوں کو باہر پڑھانا ہے، بس دس از واٹ لائف آل اباؤٹ۔ یہی تو سوچ ہماری بنتی جا رہی ہے نا۔ تمام آپ بیوروکریٹ لے لیں، آپ ہر بندہ لے لیں، آپ وہ یاد نہیں ہے وہ جو بیوروکریٹ والے وہ کہتے تھے یار بیوروکریٹ بنتا ہے پہلے اتنی محنت کرتا ہے، محنت کر کے سی ایس ایس کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، پاس ہوتا ہے، انٹرویو دے کے جب افسر بن جاتا ہے تو اس کی یہ نہیں ہوتی کہ میں بڑا، بس وہاں محنت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کے بعد سیٹ پر بیٹھ کر کے اب میں نے اپنے بچوں کو باہر کیسے بھیجنا ہے، اگر شادی ہوئی ہوئی ہے تو، اگر شادی نہیں ہوئی ہوئی تو پھر میں نے پہلے شادی کرنی ہے، پھر بچوں کو باہر پڑھانا ہے، پھر گھر بنانا ہے، پھر پوسٹنگ وہ والی لینی ہے جہاں کام کم ہو، ذمہ داری کم ہو اور نوٹو زیادہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو پوسٹنگ مل جائے تو اس کے بعد محنت ہونی چاہیے۔ خیر ہم ٹاپک سے ہم یہ ہمارے بہت سے دوست بیوروکریٹس بھی ہیں، وہ بھی بعد میں پھر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، وہ ہمیں میسج کرتے ہیں، آپ سب کے بارے میں بات نہیں ہے لیکن بہرحال موسٹ آف دا ہمارے لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ ویسے ایک بیوروکریٹ کی یہ بھی ایک گفتگو ایک بیوروکریٹ نے بتائی ہے۔ میں یہی بات کرنے والا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف بیوروکریسی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی جوڈیشری کا بھی یہی مسئلہ ہے، آپ کی ملٹری کا بھی یہ مسئلہ ہے، ہمارے صحافیوں کے اندر بھی یہی ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے صحافت میں اس لیے آتے ہیں ذرا ٹھوٹا ہو گیم ہو ذرا۔ آپ کی ٹھوٹا ہے؟ اچھا خیر وہ ہم ٹاپک سے ڈیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا مشن جو ہے، کل بھی کس نے لکھا تھا کہ بیچ میں لقمے نہ دیا کرو۔ آئی ایم ایف کا جو مشن آیا ہوا سوری یار، سوال یہ ہے رضوان صاحب کہ آئی ایم ایف کو کیا ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان میں انصاف کا جو انڈیکس ہے وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ جس ملک میں آئی ایم ایف گیا ہے اس نے اس ملک کا کباڑا ہی نکالا ہے۔ تو ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ پاکستان میں انصاف ہو، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو، وہ صرف آرم ٹویسٹنگ کے لیے آتے ہیں۔ میں اس سارے ایشو کو نا، اسحاق ڈار کی ایک سپیچ ہے پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں جب وزیر خزانہ تھے۔ یہ مائک آپ کی شرٹ سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ نہیں یہ مائک ٹھیک ہے، واپس
نہیں یہ لگ گیا یہ کہیں نہیں جائے گا، آئین اور قانون کے دائرے میں یہ کہیں نہیں جائے گا. اچھا اسحاق ڈار صاحب کی نا سینٹ میں اسپیچ ہے جب وہ وزیر خزانہ تھے پچھلی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہا ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لانگ رینج میزائل کا جو پروگرام ہے وہ بند کر دیں، جس کے اوپر پھر آئی ایم ایف کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے تردید بھی کی تھی. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ بیان پہلے کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات کے اندر بھی یہ بات کی، اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے فلور آف دا آن ریکارڈ میں بھی کہہ دی. تو آئی ایم ایف ہمیشہ آرم ٹویسٹنگ کے طور پہ ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. آئی ایم ایف تو ٹول ہے نا بیسیکلی امریکہ ہے. ابھی بھی جو آئی ایم ایف یہ کبھی چیف جسٹس سے مل رہا ہے، کبھی پی ٹی آئی سے مل رہا ہے، کبھی کس سے مل رہا ہے، کبھی کس سے مل رہا ہے، بنیادی عمران خان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. ہر عمران خان کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ عدلیہ کے اوپر پریشر عمران خان کا ہے، ان کو بھی پتہ. کاکے تو نہیں ہے نا یار، پوری دنیا کو چلاتے ہیں، پوری دنیا کی اکانومی چلاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کی کیا کمزوری ہیں. اس وقت پاکستان کی کمزوری جو ہے جتنے بھی موجودہ رجیم ہے اس کی عمران خان ہے. وہ عمران خان کا پوچھتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بلیک میلنگ کے بعد پھر کام تقاضے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو. اب اس وقت امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ بنیادی طور پر تو امریکہ اس وقت ان کا یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ان کا انٹرسٹ افغانستان سے نکل گیا اور انٹرسٹ ختم ہو گیا، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ چین ہمارا پڑوسی ملک ہے اور انڈیا ہے، تو چین کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ کا انٹرسٹ یہاں پہ رہتا ہے. اس وقت امریکہ یہ چاہے گا کہ افغانستان میں جو حکومت ہے طالبان کی، افغان طالبان کی، وہ حکومت نہ چل سکے، وہ کرپل کر جائے، کیونکہ چین کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. چین کا وہاں پر انفلوئنس بھی ہے، اور دوسرا افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ جس طریقے سے گورننس کر رہی ہے، وہ گورننس اگر 5 سال ان کو کرنے دیے جائیں گے تو وہ سرپرائز کر دے گی لوگوں کو کہ افغانستان کی طالبان اس بہترین طرز حکمرانی یہ کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے نہ مین سٹریم میڈیا وہاں پر ایکسیس ہے، نہ وہاں پر اس طریقے سے خبریں آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کو ٹول کے طور پر استعمال ہوگا. دوسرا جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے اوپر یہ دباؤ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لانگ رینج میزائل پروگرام جو ہے اس کو منسوخ کریں، کیونکہ پاکستان جب بھی لانگ رینج میزائل کا ذکر آتا ہے تو اسرائیل، غزہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو اب یہ آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے اس کے ذریعے، آپ کے آئی ایم ایف کے ذریعے، اور اس کے بعد مطالبہ آ جائے گا کہ یہ کریں. اور موجودہ رجیم اس پوزیشن میں ہے کہ جب ان کو کہیں گے کہ جی عمران خان دیکھ لیں، عمران خان ہم اس کو باہر نکال دیں گے، ہم اس کو باہر نکال دیں گے، تو وہ کہیں گے نہیں اس کو اندر ہی رکھو، بتاؤ کیا کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا انالیسز ہے، کیونکہ یہ امریکہ کا افغانستان میں ریلیشن اور لانگ رینج میزائل والا جو چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف یہ جو ساری یہاں پہ حرکتیں کر رہا ہے یہ صرف اور صرف آرم ٹویسٹنگ کے لیے ہے. اس میں اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے لیے کتنی وہ ہے ریلیف مل رہا ہے، اور کتنا سرمایہ کاروں کو انصاف مل رہا ہے، کتنی سپیڈی ان کے جو پروجیکٹس کے اندر کوئی بھی لیگل ہرڈلز آتی ہیں تو وہ کتنا جلدی سے ختم ہوتی ہیں. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ آپ سے پیسہ ظاہر آپ کے اوپر اور بوجھ بڑھے گا، وہ اور پیسہ دیں گے، اور چیزیں آپ سے نکلوائیں گے، یہ ان کا مسئلہ. یہ اردوان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں 2 روزہ دورے پہ، آج ان کا دوسرا دور تھا. وہ کل آپ نے ایک تصویر بھی دیکھی ہوگی سلامی دیتے ہوئے جس پہ شہباز شریف صاحب نکرے لگے ہوئے سی. تو آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایوان صدر بھی گئے ہیں آج، وہاں پر بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ کیوں آئے جی؟ ویسے کوئی نہیں، پاکستان کے معاشی حالات میں وہ ساتھ دینے آئے ہوں گے. نہیں، طیب اردگان صاحب ویسے بھی پاکستان اور ترکی کے ایشوز ہیں. اب دیکھیں یہاں پر تو معاملات کریں گے. شہباز شریف صاحب کا، وہ سلمان شہباز صاحب گئے ہیں، ان کا تو مسئلہ وہ سولر پینلز والا ہے، وہ ذاتی کاروبار بڑھانے گئے. لیکن امپورٹنٹ جو ایشو آپ نے انٹرو میں بھی ایک بات کہی کہ وہ جو پال کپور جن کو نامزد کیا گیا ہے ساؤتھ ایشیا، پال کپور کیسا نام ہے جی؟ مطلب انڈین نام لگتا ہے، انڈین اوریجن ہے بیسیکلی ان کا. اور یہ ہم نے 3 کے پلیٹ فارم سے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ جو نیکسٹ ایمبیسیڈر آ رہا ہے وہ کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہوگا، اور جو آئے گا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ملٹری ہے. یہ خبر ہم نے 3 کے پلیٹ فارم سے دی تھی. اور یہ جو ڈونلڈ لو صاحب جو اس کے ڈونلڈ بلوم کہہ رہا ہوں، ڈونلڈ لو نہیں، ڈونلڈ بلوم جو ڈونلڈ بلوم ایمبیسیڈر تھا. ڈونلڈ لو وہ سینٹرل ایشین جس کو ریپلیس کیا ہے پاول کپور صاحب، جو ڈونلڈ بلوم صاحب تھے. اب وہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا. خیر یہ جو ہے یہ تو انہوں نے ابھی یہ سفیر تو نہیں ہے،
یہ تو انڈر سیکرٹری ہیں اور ان کی ذمہ داریاں پاکستان اور اس کے حوالے سے سنٹرل ایشیا اور تمام. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ چونکہ پاکستان بھی یہ یہاں پر بھی یہ دیکھا جا رہا تھا کہ سفیر کون سا ہوگا, تو سفیر جو بھی ہوگا اب تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے کہ یو ایس کی پالیسی کیا ہوگی اس ریجن کے حوالے سے. تو اس ریجن کے حوالے سے وہ زیادہ پرو انڈیا ہوں گے, وہ انڈیا کے زیادہ قریب ہوں گے, کیونکہ یہ جو صاحب آئے ہیں پال کپور صاحب, ان کی 2-3 کتابیں ہیں پاکستان سے متعلق اور پاکستان اور انڈیا کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس سے متعلق, پھر پاکستان کے اندر جو ملیٹنسی ہے اس سے متعلق, پھر انہوں نے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی ہے, خاص طور پر وہ جو ملیٹنسی ہے اور ٹیررزم ہے اس سے متعلق. تو ان کی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیریٹو ہے یا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی والا ہے جو انڈیا کا اسٹیٹ نیریٹو ہے پاکستان کو لے کر, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں سے کپور یہ نہیں گئی ہے, انفلوئنسڈ ہیں انڈین پالیسی سے. کپور ہیں نا, یہ انیل کپور کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں, یہ انیل کپور کے رشتہ دار تو نہیں ہے, لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ امریکہ میں اس سے پہلے وہ جو تلسی گباڑ آئی ہیں وہ بھی پرو انڈینز ہیں. تو یہ تو بڑا واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کو کوئی زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو اتنا وزیر خارجہ کو انہوں نے حلف برداری پہ بلایا. یار پیرس میں کل ذکر کر رہا تھا, میں تو بلکہ بڑا حیران ہوا, وہ پیرس میں جو اے آئی کی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے وہاں مودی کو بلایا گیا, باقی ممالک بھی تھے. یار ساڈا تو کوئی بندہ ہی نہیں گیا, انٹرنیٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ. آپ اے آئی تو بہت ہی آگے کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہلے لوگوں کو انٹرنیٹ تو دیں. یار ہم ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل. اچھا بڑی آپ نے خبر دی ہے. نہیں, یہ آپ ارریلیونٹ کیا ہونا ہے کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی میڈیا ہے. جب سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا سمجھیں, جہاں پہ پوری دنیا ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ٹک ٹاکرز کو الاؤ کریں, وہ نیو میڈیا وائٹ ہاؤس ان کو وہ دیں, ایکریڈیشن دیں, اور دوسری طرف آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ شیطانی میڈیا. نہیں تو ہمارے یہاں ٹک ٹاکرز کو اس سے آگے کی اہمیت دی, انہوں نے ٹک ٹاکرز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. اچھا وہ آج طیب اردوان کو تعارف کرایا نا, کیا بولتے ہیں ہم انہیں, میڈم مکھیہ منتری نہیں ہے تو دوسرا وہ رکھا پہلے جڑا میڈم مکھیہ منتری جی, وہ تعارف کرایا نا انہوں نے کہ یہ اسحاق ڈار نے تعارف کرایا, تو انہوں نے کہا جی یہ وزیر اعلیٰ ہے, اور ان کا یہ شہباز شریف کی جگہ پہ آئی ہیں. مطلب پہلے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے نا, تو انہوں جگہ مطلب میرٹ ہے وہ دی جگہ تے آئی ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جٹ صاحب نے ڈاکٹر صاحب آپ بیچ میں جو بولتے ہیں نا, یہ بھی سازش کرنی پڑتی ہے. وہ اے آئی والی بات ہو رہی تھی, ٹک ٹاکرز کو ایکسس دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا وہ ٹک ٹاکرز کو وائٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ دنیا اے آئی کانفرنس کروا رہی ہے, مودی وہاں پر جا رہے ہیں, ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ اس کو شیطانی میڈیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ وہی 1940-1930 والا مائنڈ سیٹ ہے, جب مولوی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیمرہ جو ہے یہ فتنہ ہے, یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ شیطانی بھونپو ہے اور اس سے شیطان کی آواز آتی ہے, یہ جو ریڈیو ہے یا ٹی وی ہے, یہ مطلب یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان افغانستان سے بھی پیچھے جائے گا نا. تو اس میں تو کوئی شک والی بات رہی نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوں گے. آپ تو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میں اور نارتھ کوریا میں کوئی ڈفرینس اب بننے نہیں جا رہا. اب تقریباً آپ سیم ہو گئے ہیں. جس طرح پیکا ایکٹ آ رہا ہے, سوشل میڈیا کو ختم کیا جا رہا ہے, انٹرنیٹ کے اوپر پابندیاں ہیں, سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ ٹویٹر ہے, بند کر کے پابندی لگا کر وی پی این کے ساتھ لوگ استعمال کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز جو ہے وہ اس موبائل کے اندر انسٹال کیا گیا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کہ وہ کسی طریقے سے تیز ہو جدوجہد تیز ہو. یہ لب ہمارے بولیں گے, یہ قلم ہمارے بولیں گے, یہ کیمرے سارے بولیں گے, یہ صحافی سارے بولیں گے. اور لب اگر نہیں ہلتے, ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں. ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں نور کی زباں بن کر, صبح کی اذاں بن کر. روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.